نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ نماز کی تربیت کے حوالے سے چھٹی نشست میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری نمازوں کو اللہ قبول فرمائے، ہمیں صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی نشست میں آپ نے کف الصوب اور اسبال الصوب اور رکوع اور سجدے کے حوالے سے بنیادی باتوں کو سماعت کیا تھا۔ یاد رکھیں نماز میں دونوں سجدے فرض ہیں۔ ہر رکعت میں، نماز کی ہر رکعت میں دونوں سجدے فرض ہیں اور ان دونوں سجدوں کے درمیان فاصلہ دینا بھی ضروری ہے۔ ہر رکعت میں دو سجدے ہیں اور دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ کے ذریعے فاصلہ ضروری ہے، یعنی پہلا سجدہ کر کے پھر اللہ اکبر کہہ کے جلسہ میں بیٹھے اور پھر جا کے دوسرا سجدہ کرے۔ اگر کسی شخص نے پہلا سجدہ کیا پھر سر سجدے سے تو اٹھایا لیکن وہ گھٹنوں کے برابر ہی سر رہا، سر تھا کہ اس نے فوراً دوسرا سجدہ کر لیا، سیدھا ہوا ہی نہیں ہے، تو اس کے کتنے یہ سجدے شمار ہوں گے؟ ایک ہی شمار ہوگا، کیونکہ دو سجدوں کے درمیان فاصلہ ضروری ہے۔ تو اس نے صحیح طریقے فاصلہ نہیں کیا ہے، تو لہٰذا اس کا ایک ہی سجدہ وہ شمار ہوگا اور جو ہے ایک سجدہ شمار ہوگا۔ اس نے اپنی سوچ کے مطابق دو سجدے کر لیے ہیں، لہٰذا یہ تو سلام پھیر دے گا، لیکن اس کا ایک سجدہ ہوا ہے دوسرا نہیں ہوا، تو فرض چھوٹنے کی وجہ سے اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے دو سجدوں کے درمیان صحیح طریقے فاصلہ دینا ضروری ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے بیٹھے پورے اعضاء بالکل برابر ہو جائیں، پھر جا کے دوسرا سجدہ کرے۔ اور یاد رکھیں دو سجدوں کے درمیان کم از کم ایک تسبیح کی مقدار بیٹھنا چاہیے، یعنی آپ سجدے سے اٹھے اللہ اکبر کہہ کے جب بیٹھے سبحان ربی الاعلی اتنی دیر میں بیٹھنا چاہیے اور پھر جا کے دوسرا سجدہ کرنا چاہیے۔ اور سجدے کے حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سجدے کا مطلب ہے 5 ہڈیوں کا زمین پہ لگنا۔ سجدے کا مطلب ہے 5 ہڈیوں کا زمین پہ لگنا، یہ سجدے کا مطلب ہے۔ دونوں پاؤں کی اندرونی حصے میں سے کچھ، یعنی پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ناخن والی سائڈ نہیں، اندر والی سائڈ، ان میں سے کچھ زمین پہ لگنا سجدے کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح دونوں گھٹنوں کا زمین پہ لگنا ضروری ہے، اسی طرح دونوں ہاتھوں کا زمین پہ لگنا ضروری ہے، اسی طرح ناک کا زمین پہ لگنا ضروری ہے، اسی طرح پیشانی کا جو اکثر حصہ ہے اس کا لگنا بھی زمین پہ ضروری ہے۔ بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں اور پورے سجدے میں ان کے پاؤں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پاؤں کے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر پاؤں تھوڑی دیر کے لیے بھی زمین کے ساتھ نہیں لگے تو اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کی، ذرا غور کر لیں، ہمارے پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کی 2 سائڈ ہیں، ایک سائڈ وہ ہے اوپر والی جن کے اوپر ناخن ہے، دوسری سائڈ ہے اندر والی یعنی ناخن سے آگے والی سائڈ۔ سجدے میں انگلیوں کی کون سی سائڈ لگانی ہے؟ اندر والی، ناخن والی سائڈ نہیں، اندر والی سائڈ۔ آئی سمجھ میں؟ یہ لگانی ہے، کچھ نہ کچھ لگنا فرض ہے،
اور 3 انگلیاں کم از کم لگنا واجب ہے. دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کی اندر والی سائڈ سجدے کے دوران زمین پر لگنا واجب ہے، اور اس سے زیادہ لگانا سنت ہے. بہتر یہ ہے، سنت یہ ہے کہ دونوں پاؤں کی انگلیاں مڑی ہوئی ہوں اور ایسے زمین پہ لگے ہوئے ہوں. تو اب یہاں ہمیں 2 مسئلے پتہ چلے. ایک مسئلہ یہ پتہ چلا کہ اگر کسی نے پاؤں کی انگلیوں کی ناخن والی سائڈ زمین کے ساتھ ٹچ کی ہے، پورے سجدے میں اندر والی سائڈ لگائی نہیں ہے، تو اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا. اسی طرح اگر کسی نے پاؤں اٹھا کے رکھے ہیں، زمین کے ساتھ لگائے نہیں ہے سجدے میں، تو اس کا بھی سجدہ ادا نہیں ہوگا. اسی طرح یہ یاد رکھیں، کچھ لوگ پیشانی تو زمین پہ لگاتے ہیں، ناک نہیں لگاتے. پیشانی تو لگاتے ہیں لیکن ناک نہیں لگاتے، تو اس سے بھی سجدہ ادا نہیں ہوگا. ناک کا زمین کے ساتھ لگنا بھی ضروری ہے. جو شخص صحیح طریقے سے رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ سجدے کی حالت میں اس کی پیشانی، اس کا ناک اور اس کے دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کا اندرونی حصہ یہ زمین پہ لگنا ضروری ہے. یہ بات یقیناً آپ نے سمجھ لی. اب سجدے کے حوالے سے ایک اور بات سمجھ لیں. جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو فاصلہ ہوتا ہے، تو ہماری یہ جو کلائیاں اور کوہنیاں ہیں، یہ پہلوؤں کے ساتھ ٹچ نہیں ہونی چاہیے، کھلی ہوئی ہونی چاہیے. ایسا میں جب آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو سجدے کے دوران ہماری یہ کلائیاں زمین پہ لگی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، ہماری یہ کوہنیاں بھی اٹھی ہوئی ہونی چاہیے، کلائیاں بھی اٹھی ہوئی ہونی چاہیے، اور کوہنیاں جو ہے یہ پہلوؤں کے ساتھ ٹچ نہیں ہونی چاہیے، سائڈ پہ ہونی چاہیے. اور جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ جماعت کے ساتھ ہم مل کے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اتنی الگ کریں کہ ساتھ والے کو تکلیف نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ الگ کرنے کے چکر میں ساتھ والے کو جو ہے نا کوہنیاں گھسا رہے ہوں، تو اس سے اس کو تکلیف ہوگی. یہ بعض لوگ اس کا بڑا وہ کرتے ہیں، نمازی عام طور سے شکایت کرتے ہیں کہ اس کو سمجھائیں یہ کیسے نماز پڑھتا ہے. تو جماعت کے ساتھ خاص طور پہ خیال رکھا کریں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو اس کا خاص طور پہ خیال رکھیں، ہماری وجہ سے مسجد کی بے ادبی نہ ہو، ہماری وجہ سے کسی نمازی کو تکلیف نہ ہو. جب آپ گھر سے چلا کریں نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ عزم مصمم کر کے چلا کریں، پکا ارادہ کر کے چلا کریں کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں، میری وجہ سے مسجد کی بے ادبی بھی نہیں ہوگی اور کسی نمازی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. اور عجیب و غریب لوگوں کی ہوتی ہیں، پاؤں سے بو آ رہی ہے، بغلوں سے بو آ رہی ہے، لباس سے بو آ رہی ہے، وہ مسجد میں آ جاتے ہیں. تو یہ مسجد کی شان کے خلاف ہے. اسی طرح کچھ لوگ آتے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، سنتیں پڑھتے ہیں، وہ آخری صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اب جو وہاں ہے اس نے اس طرف جانا ہے تو اس کو گھوم کے جانا پڑے گا. تو یہ ایک نمازی کے لیے تکلیف کا باعث ہے. تو لہٰذا اس کا بھی خیال رکھا کریں. سنتیں ایسی جگہ پڑھا کریں، نوافل ایسی جگہ پڑھا کریں کہ کسی کو آنے جانے میں آپ کی وجہ سے مسئلہ نہ ہو. اور یہ تو ضمن میں نے آپ کو سمجھا دیا. تو جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تکبیر جب ہم کہتے ہیں تو کوشش کریں اپنی کوہنیاں اس انداز میں رکھیں، نرم رکھیں کہ ساتھ والے کو نہ چبھیں. اسی طرح رکوع اور سجدے میں بھی خیال رکھیں کہ آپ کی کوہنیاں ساتھ والے کو نہیں چبھنی چاہیے. بہرحال جب آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو اس کا خاص اہتمام کریں کہ کلائیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں اور کوہنیاں بھی پہلوؤں کے ساتھ ٹچ نہ ہوں. اور جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تب کلائیاں تو زمین سے اٹھی ہوئی ہونی چاہیے، اور کوشش کریں کوہنیاں بھی تھوڑی سی الگ ہوں لیکن ساتھ والے کو نہ چبھیں. اور دوسری چیز جس کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے، عورت کے لیے تو سجدے کا یہ حکم ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے پیٹ کو رانوں کے ساتھ ملا کے سکڑ کے سجدہ کرے. لیکن مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کا پیٹ جو ہے رانوں کے ساتھ ٹچ نہ ہو رہا. سجدہ کرتے ہوئے پیٹ کو رانوں سے دور رکھنا ہے، اس طرح سجدہ کرنا ہے. اور سجدے میں جو ہے جو فرائض اور ضروری چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. باقی تسبیح جو پڑھتے ہیں یہ سنت ہے اور مستحب ہے. سبحان ربی الاعلی 1 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ، یعنی طاق عدد میں پڑھیں. بہتر یہی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین واحد لا شریک ہے اور اس کو طاق چیزیں پسند آتی ہیں.
اللہ تعالیٰ کو طاعت چیزیں پسند آتی ہیں، تو لہٰذا 1 دفعہ 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ جتنا دل چاہے پڑھتے رہیں۔ امام کے ساتھ ہیں تو امام کی اتباع کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تسبیح پڑھنا بھول گیا، سجدہ تو پھر صحیح طریقے کیا ہے، تسبیح پڑھنا بھول گیا سجدے میں، تو اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ یہ تسبیح پڑھنا سنت یا مستحب ہے، لہذا اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص جو ہے اس نے تا عدد میں نہیں پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ، بلکہ جفت میں پڑھ لیا 2 دفعہ 4 دفعہ 6 دفعہ، تو اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہوگا، نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سجدے کے بعد جو نماز کا اگلا فرض ہے، کیونکہ ہم یہ نماز کے فرائض کا درس دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی آپ کو سکھا رہے ہیں، نماز کا جو اگلا فرض ہے وہ ہے آخری التحیات۔ آخری التحیات بیٹھنا عبدہ و رسولہ کی مقدار تک، یعنی اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر انسان التحیات اور اللہ سے لے کے عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیتا ہے، اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے۔ اور التحیات میں مرد کے لیے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہے وہ اپنے بائیں پاؤں کو زمین پہ بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ جائے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرے۔ اگر صحت اس بات کی اجازت دیتی ہے تو اپنی انگلیوں کو بھی قبلے کی طرف موڑ کے رکھے، اور اگر کوئی مجبوری ہے، بعض لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ صحت اجازت نہیں دیتی، ایسا کرنا مستحب ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص سجدے میں پاؤں موڑ کے نہیں بیٹھا، انگلیاں موڑ کے نہیں بیٹھا، تو یہ نہیں ہے کہ اس کا سجدہ ادا نہیں ہوتا، اس کا سجدہ ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے، جیسے ہمارے نوجوان ہیں، آپ یہ کوشش کیا کریں کہ سجدے میں دایاں پاؤں کھڑا کر کے اس کی جو انگلیاں ہیں ان کو قبلہ کی طرف موڑ کے بیٹھا کریں۔ تو آخری التحیات 2 رکعت والی نماز ہے یا 3 والی یا 4 والی، جو آخری التحیات ہے تشہد کی مقدار، یہ بیٹھنا فرض ہے، اور اس میں التحیات پڑھنا واجب ہے۔ یہ جو ہے التحیات کے حوالے سے جو نماز کا سیکنڈ لاسٹ فرض تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور نماز کا جو آخری فرض ہے، آخری جو فرض ہے وہ ہے کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے نماز سے بندہ باہر آ جائے، یہ فرض ہے۔ خروج بسنعہ، فقہاء نے لکھا کہ کوئی ایسا کام کرنا جو نماز کے منافی ہو، وہ کام کر کے کرنا اس نیت سے کہ میں نماز سے باہر جا رہا ہوں، یہ فرض ہے۔ اور واجب یہ ہے کہ جب نماز ختم کرنے کا ارادہ کرے تو کیا کرے؟ سلام پھیرے۔ سلام پھیرنا واجب ہے، اور کوئی اور کام کر کے بھی انسان باہر آ سکتا ہے، لیکن پھر یہ واجب رہ جائے گا اس کا۔ تو سلام پھیرنا یعنی بہتر اور معزز اور افضل طریقہ یہی ہے، اور واجب بھی یہی ہے کہ جب آپ نماز ختم کرنا چاہتے ہیں تو سلام پھیریں، اپنی دائیں جانب جب چہرہ کریں، اتنا چہرہ کریں جتنا آپ موڑ سکتے ہیں، بعض لوگ ایسے اشارہ کرتے ہیں، جتنا آپ موڑ سکتے ہیں اتنا چہرہ کریں، اور کیا کہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ نماز میں وہ سلام کی عادت ہے نا، تو برکاتہ نے کہہ دیا۔ تو جب آپ نماز سے باہر آنے کا ارادہ کریں تو میری طرف دیکھیں ایسے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اس طرح سلام کرنا ہے کہ آپ کا یہ جو رخسار ہے یہ پیچھے والوں کو نظر آئے، یعنی اتنا موڑیں کہ آپ کا رخسار کو نظر آئے، یہ ضروری ہے۔ یعنی پیچھے والا آدمی جو ہے وہ نہ ہو، لیکن آپ جتنا موڑ سکتے ہیں اتنا ضرور موڑیں، پچھلی والی صف پہ اگر نظر جائے تو جانی چاہیے۔ اور اس میں ہم سلام کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کس کو سلام کر رہے ہیں؟ تو فقہاء نے لکھا آپ کے دائیں کندھے پہ جو فرشتہ بیٹھا ہے اس کی نیت بھی کریں کہ اس کو میں سلام کر رہا ہوں، اور آپ کی دائیں جانب جتنے لوگ ہیں ان کی نیت کریں کہ میں ان کو سلام کر رہا ہوں۔ اور جب بائیں جانب سلام پھیریں تو بائیں جانب جو فرشتہ بیٹھا ہے اس کی نیت کریں، اور جو لوگ ہیں ان کی نیت کریں کہ میں ان کو سلام کر رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے سلام کا طریقہ ہے۔ سلام جب آپ پہلا پھیرتے ہیں نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کا جو واجب ہے وہ ادا ہو گیا، واجب ادا ہو گیا۔ اور جو ہے دوسرا سلام پھیرنا فقہاء نے بہتر لکھا ہے
تو اس لیے دوسری طرف بھی سلام کرنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کو نماز کے فرائض کے حوالے سے سکھا دی ہیں، اور آج ایک اور مسئلہ جو میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم جماعت کے ساتھ آ کے شامل ہوتے ہیں، پہلی رکعت میں شامل ہو گئے تو ہمیں کیا کرنا ہے، دوسری میں شامل ہوئے تو کیا کرنا ہے، تیسری میں شامل ہوئے تو کیا کرنا ہے، چوتھی میں شامل ہوئے تو کیا کرنا ہے۔ اور یہ باتیں میں 4 باتیں آپ کو سکھا کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ جب آپ امام کے ساتھ شروع میں شامل ہوئے ہیں وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے، تکبیر اولیٰ کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے اور پھر خاموش ہو جائیں گے۔ پہلی رکعت میں آپ شامل تو ہوئے ہیں لیکن بعد میں شامل ہوئے ہیں، پہلی رکعت میں آپ شامل تو ہوئے ہیں لیکن بعد میں ہوئے ہیں، تو اب کیا کریں گے، اب آپ صرف تکبیر اولیٰ کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے جو ہے نماز میں شامل ہو جانا ہے، ثنا نہیں پڑھنی ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ لی۔ اچھا، اب اگلی رکعتوں میں شامل ہونے سے پہلے ایک بات سماعت فرما لیں، مسئلہ سماعت فرما لیں، فرض اور سنتوں کا فرق تھوڑا سا سماعت فرما لیں۔ وہ فرق یہ ہے کہ میں نے غالباً پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے، فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا فرض ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور دوسری سورت فرض ہے فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں۔ سنتوں اور نوافل کی ہر رکعت میں قرات کرنا فرض ہے، یعنی سورۃ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، دوسری سورت بھی ملانی ہے۔ یہ 2 باتیں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں، فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا فرض ہے، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اس کے ساتھ دوسری سورت پڑھنا فرض ہے، اور سنتوں اور نوافل کی ہر رکعت میں قرات کرنا فرض ہے۔ یہ مسئلہ جب آپ نے سمجھ لیا تو اب ذرا غور کریں کہ جب ہم امام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں دوسری رکعت میں، امام کے ساتھ ہم شامل ہوئے دوسری رکعت میں، تو ہماری کون سی رکعت رہ گئی، پہلی رہ گئی، اور پہلی رکعت میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، ثنا بھی پڑھی جاتی ہے، اعوذ باللہ بھی پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ بھی پڑھا جاتا ہے، سورۃ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے، اس کے ساتھ دوسری سورت بھی۔ تو اب آپ کی پہلی رکعت رہ گئی تھی، تو جب امام سلام پھیریں گے تو آپ کھڑے ہو جائیں گے، امام سلام پھیرے گا تو آپ کھڑے ہو جائیں گے، تو آپ کی کون سی رکعت رہ گئی تھی، پہلی، تو آپ کو یہ ساری چیزیں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھنی ہیں۔ اور اگر آپ کی پہلی 2 رکعتیں رہ گئی امام کے پیچھے، آپ دوسری میں نہیں تیسری میں شامل ہو گئے، تو اب آپ کی کتنی رکعتیں رہ گئی، 2، اور وہ کون سی 2 رہ گئی، پہلی 2 رہ گئی، پہلی 2 رہ گئی، تو لہٰذا پہلی 2 رکعتوں میں جو کچھ پڑھنا تھا وہ سارا آپ نے پڑھنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد، امام کے سلام کے بعد آپ کھڑے ہوں گے، پہلے پہلی رکعت پڑھیں گے، پھر دوسری رکعت پڑھیں گے، یعنی امام کے بعد جب آپ کھڑے ہوئے پہلی رکعت میں ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، وہ سارا پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں صرف کیا پڑھیں گے، بسم اللہ، الحمد شریف اور سورت پڑھیں گے۔ اسی طرح باقی رکعتیں آپ نے سمجھ لی یقیناً کہ اگر چوتھی رکعت میں شامل ہوئے تو 3 رہ گئی، تو اب ترتیب آپ نے کیا رکھنی ہے، پہلے پھر دوسری اور پھر تیسری، اس طرح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ یقیناً مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس طرح ایک اور مسئلہ سماعت فرمائیں کہ جو بندہ چوتھی رکعت میں شامل ہوگا، یعنی عصر کے فرض سے، ظہر کے فرض سے، عشاء کے فرض سے بندہ شامل ہوا چوتھی رکعت، تو اب اس نے 1 رکعت امام کے پیچھے پڑھی، امام نے سلام پھیر دیا، اب یہ کھڑا ہوگا، تو اب جب یہ کھڑا ہوگا تو یہ کہاں سے شروع کرے گا، پہلی رکعت سے شروع کرے گا۔ لیکن یہ قاعدہ یاد رکھنا، نماز میں ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے، جو بھی آپ نماز پڑھیں ہر 2 رکعتوں کے بعد کیا کرنا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے۔ نماز میں یہ قانون ہے، ہر 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہے، یہ قانون ہے۔ تو آپ شامل ہوئے چوتھی رکعت میں، تو امام کے ساتھ آپ نے 1 رکعت پڑھ لی، اب جب آپ نے شروع کیا قرات کے لحاظ سے تو آپ نے پہلی رکعت شروع کی نا، لیکن آپ 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھ چکے تھے، 1 رکعت آپ ابھی پڑھ چکے ہو، تو 1 رکعت پڑھنے کے بعد کیا کرنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، تحیات میں بیٹھنا پڑے گا۔ اسی طرح مغرب میں بھی یاد رکھیں
کہ مغرب میں اگر آپ جو ہے امام کے ساتھ تیسری رکعت میں شامل ہوئے تو اب جو ہے امام کے ساتھ آپ نے ایک رکعت پڑھ لی، امام نے سلام پھیرا، آپ کھڑے ہوں گے تو قرات کے لحاظ سے تو آپ نے پہلی پڑھی ہے، لیکن امام کے ساتھ آپ بیٹھ چکے ہیں، لہذا اب بھی ایک رکعت پڑھ کے آپ کیا کریں گے؟ بیٹھیں گے۔ ایک رکعت پڑھ کے آپ بیٹھیں گے اور پھر اگلی رکعت پڑھ کے تحیات بیٹھ کے سلام پھیریں گے۔ تو یہ چند مسائل میں نے آپ کو عرض کر دیے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بڑا ضروری مسئلہ سماعت فرمان ہے، ذہن میں آیا کہ میں نے عرض کیا ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں۔ ہر رکعت میں کتنے سجدے فرض ہیں؟ 2 سجدے فرض ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک سجدہ کرتا ہے دوسرا بھول جاتا ہے، ایک سجدہ کرتا ہے دوسرا بھول جاتا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ سجدہ کیونکہ فرض ہے تو اس لیے مثلا آپ نے پہلی رکعت میں 2 سجدے کرنے تھے، ایک سجدہ کیا دوسرا بھول گئے، تو دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو آپ کو یاد آیا کہ وہ میں نے تو ایک سجدہ کیا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ دوسری رکعت کے جب آپ سجدے کریں گے تو پچھلی رکعت والا سجدہ بھی وہیں قضا کر لیں گے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایسا میں دوسری رکعت کے جب آپ 2 سجدے کریں گے تو ساتھ پچھلی رکعت والا سجدہ بھی قضا کر لیں گے، یعنی آپ نے دوسری رکعت میں کتنے سجدے کرنے ہیں؟ 3 سجدے کرنے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی رکعت میں 2 سجدے کرنے تھے لیکن سجدہ کیا ایک، تو آپ کو یاد آیا سلام پھیرنے سے پہلے۔ کب یاد آیا؟ سلام پھیرنے سے پہلے، تو اب آپ یہی کیا کر لیں؟ وہ سجدہ کر لیں۔ سجدہ کر کے التحیات آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ التحیات دوبارہ بیٹھنا پڑے گا، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور پھر آپ سجدہ سہو بھی کریں گے۔ آئی سمجھ میں؟ سجدہ سہو بھی کریں گے، اور نماز کے درمیان اگر وہ سجدہ قضا کیا پھر بھی سجدہ سہو کریں گے، کیونکہ سجدہ ہے فرض، یاد رکھیں سجدہ ہے فرض، اور فرض کو ادا کرنے میں اگر دیر ہو جائے، یہ قانون یاد رکھیں، فرض کو ادا کرنے میں اگر دیر ہو جائے تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ جی، اگر سجدہ سہو نہیں کیا یا سجدہ سہو ہی بھول گیا، اب اس کو نماز دوبارہ پڑھنی ہے۔ ایسا سمجھ میں؟ سجدہ فرض ہے، فرض ادا کرنے میں اگر دیر ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ پہلی رکعت کا سجدہ اگر آپ نے ایک چھوڑ دیا تو آپ دوسری رکعت میں قضا بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر آخر میں سجدہ سہو بھی کریں گے۔ اسی طرح پوری نماز آپ نے پڑھ لی، التحیات بھی پڑھ لی، آپ کو یاد آیا تو اب آپ کیا کریں گے؟ ذرا غور کر لیجیے گا، آپ کیا کریں گے؟ وہ سجدہ قضا کریں گے، اس کے بعد آپ جو ہے نا عبدہ و رسولہ تک دوبارہ التحیات پڑھیں گے، پھر ایک دفعہ سلام پھیر کے سجدہ سہو کریں گے، اس کے بعد دوبارہ التحیات پڑھیں گے۔ اسی طرح ایک اور ضروری مسئلہ آپ سماعت فرما لیں کہ آپ نے سلام تو پھیر لیا، آپ نے سلام پھیر لیا، لیکن آپ کا سینہ قبلے سے نہیں پھرا، آپ نے کسی سے گفتگو بھی نہیں کیا، کچھ کھایا پیا نہیں ہے، سلام پھیر کے آپ بیٹھے تھے، آپ کو یاد آیا میری تو ایک رکعت رہ گئی یا وہ میرا تو سجدہ رہ گیا، آپ ابھی کیونکہ نماز کے منافی کو ایسا کام نہیں کیا ہے، لہذا فوراً کیا کریں؟ جو رکعت رہتی ہے کھڑے ہو جائیں، اس رکعت کو پورا کریں اور سجدہ سہو کر لیں، یا سجدہ رہتا ہے تو فوراً اس سجدے کو ادا کریں اور پھر عبدہ و رسولہ تک التحیات پڑھ کے سجدہ سہو کریں، پھر دوبارہ التحیات پڑھ کے سلام پھیر لیں۔ یہ نماز کا کچھ طریقہ میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے۔ دین میں بڑی نرمی ہے، اللہ رب العالمین نے ہر طرح سے ہمیں راستے عطا فرمائے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بالکل شدت اور سختی ہو، ایسا نہیں ہے۔ آج کل لوگوں میں جو سب سے پسندیدہ بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، حالانکہ کہاں مشکل ہے؟ دین پہ چلنا تو صحابہ کے دور میں مشکل تھا کہ کلمہ پڑھنا بھی نعوذ باللہ لوگ جرم سمجھتے تھے، جو مسلمان ہو جاتا تھا اس پر کتنے ظلم ہوتے تھے، اور اس دور میں سہولتیں نہیں ہوتی تھی، پتھریلی زمین پہ نماز پڑھی جاتی تھی۔ ذرا سوچیں کہ پتھریلی زمین پہ ظہر کی نماز جب ہم لوگ پڑھتے ہوں گے تو کیسے پڑھتے ہوں گے؟ آج تو ماشاءاللہ ہمارے پاس ماربل والی مساجد موجود ہیں، موسم کے مطابق سہولیات موجود ہیں، سردیاں ہوں تو بند مسجدیں ہوتی ہیں، گرمیاں ہوں تو پنکھے چل رہے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، نیچے قالینیں کارپیٹ وغیرہ بچھی ہوئی ہیں، لائٹیں موجود ہیں،
اس دور میں مسجد میں روشنی کرنے کے لیے عام طور پہ جو ہے نا آگ جلائی جاتی تھی. تو آگ جلانے سے آپ کو پتہ ہے ہلکا پھلکا دھواں بھی ہوتا ہوگا. اس طرح وہ لوگ نمازیں پڑھتے ہوں گے. تو اس لیے یہ مت کہا کریں, مت سوچا کریں کہ آج کے دور میں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. کوئی مشکل نہیں ہے, بڑا آسان ہے. کہ ہم نے جو ہے نا ہماری جو ترجیحات ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں, اس لیے ہمیں مشکل لگتا ہے, ورنہ کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین پر صحیح طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین. اگر آپ میں سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہو, کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں. میرا سوال ہے کہ اگر لکچر میں آدمی کسی کے ساتھ میں دعا قنوت بھول جاتا ہے جی دعائے قنوت جو ہے یہ پڑھنا واجب ہے. وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے, یعنی مطلق دعا پڑھنا واجب ہے. علماء نے لکھا یہ دعائے قنوت سنت ہے. بڑا دعائے قنوت واجب ہے. تو قانون یہ ہے کہ جب واجب نماز میں چھوٹ جائے تو کیا کرنا پڑتا ہے, سجدہ صاحب کرنا پڑتا ہے. اچھا کچھ لوگ غلطی کیا کرتے ہیں, یہ میں نے مسئلہ پہلے بھی یہاں سمجھایا تھا کہ دعائے قنوت پڑھے بغیر اگر آپ رکوع میں چلے گئے ہیں تو کچھ لوگ واپس آ جاتے ہیں. خاص طور پہ بھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا, تو جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے. اگر امام تیسری رکعت میں بھول کے رکوع میں چلا گیا ہے تو مقتدی پیچھے سے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا ہوتے ہیں کہ امام واپس آئے. اب اگر امام واپس آئے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. اس لیے یاد رکھیں وتر میں دعائے قنوت اگر بھول گئے ہیں, رکوع میں چلے گئے ہیں تو دعائے قنوت واجب تھی, اور واجب جب چھوٹ جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آخر میں سجدہ صاحب کر لو. سجدہ صاحب کر لیں گے تو نماز آپ کی ادا ہو جائے گی. آپ نے ایک چیز بتائی کہ اگر سلام پھیرنے کے بعد کوئی یاد آتا ہے کہ سجدہ بھول گئے جی تو پھر اس کے لیے دوبارہ سے نہیں اللہ اکبر کر کے پھر سجدہ کرنا پڑے گا, ایسے ہی بیٹھنے میں اور سجدہ کرنا, یعنی اللہ اکبر جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں نا کہ کانوں پہ ہاتھ لگا کے تکبیر اولا نہیں کہے گا. یعنی اتحیات میں بیٹھے تھے, آپ نے سلام پھیر دیا, آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تو سجدہ کرنا تھا, تو اللہ اکبر کہتے ہوئے یعنی ہاتھ نہیں اٹھانے, اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ سجدے میں چلے جائیں. یا آپ کو یاد آ گیا کہ آپ نے تو ایک رکعت اور پڑھنی ہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جائیں, اور جس طرح یعنی نماز میں ہم اٹھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے اسی طرح اٹھ جائیں اور اگلی رکعت کو پورا کر لیں اور آخر میں سجدہ صاحب کر لیں. اچھا جو سجدہ آپ نے کہا ہے 3 سجدے کرنے ہیں آپ, جی. جس طرح جو بھول گئے آپ دوسرے رکعت میں آگے کر لیں, جی. پریکٹیکل 3 کر لیں یا کہ مطلب ایک سجدے میں 2 سجدے؟ نہیں پریکٹیکل 3 کرتے ہیں, الگ الگ سے 3 سجدے کرتے ہیں. اچھا ایک سوال میرا بھی ہے جی کہ جب صبح کی قرأت ہوتی ہے قاری صاحب فرض شروع کر دیتے ہیں جی اور قرأت شروع کر دیتے ہیں, جی کچھ لوگ پیچھے سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جی تو ان کے کانوں میں قرأت کی آواز جا رہی ہوتی ہے, جی تو اس ٹائم پہ انہیں سلام پھیر کے قاری صاحب کے ساتھ ملنا چاہیے یا وہ پڑھتے رہیں اسی کمرے کے اندر اگر ہے تو؟ اصل میں فجر کی جو سنتے ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے, بہت زیادہ فضیلت ہے. یعنی فرض نمازوں کے بعد اگر سب سے زیادہ فضیلت والی نماز ہے تو وہ فجر کی سنتے ہیں. ایک بات یہ یاد رکھیں. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ فجر میں عام طور پہ قرأت لمبی کی جاتی ہے, تو اس لیے شریعت نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اگر آپ آئے ہیں جماعت کھڑی ہو چکی ہے یا آپ آئے ہیں ابھی تھوڑا سا ٹائم تھا تو آپ نے سنتیں شروع کر دی, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سنتیں پڑھ کے پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں یا تحیات میں امام کے ساتھ مل جاؤں گا, میری جماعت فوت نہیں ہوگی, تو آپ کو سنتیں پڑھنی چاہیے. سنتیں پڑھ کے پھر آپ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سنتیں پڑھوں گا تو جماعت میری چلی جائے گی, جماعت چلی جائے گی. مثلا امام دوسری رکعت میں ہے یا امام اتحیات میں بیٹھا ہے, تو اب آپ اگر سنتیں پڑھیں گے تو آپ کی جماعت چلی جائے گی. تو اب آپ کیا کریں, جماعت میں شامل ہو جائیں اور پھر جو ہے سورج نکلنے کا انتظار کریں. جب سورج نکل جائے, سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد, سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد وہ سنتیں پڑھ لیں. حالانکہ کسی سنت کی قضا نہیں ہے, یعنی اس کوئی اگر ٹائم گزر جائے تو بس سنت نہیں پڑھی جاتی ہے. لیکن فجر کی سنتیں کیونکہ بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہیں, اس لیے اگر پہلے نہیں پڑھ سکا تو علماء نے کہا پھر نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے. تو اس کے بعد آپ کا جو سوال تھا اس کا جواب یہ ہے, اگر جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو آپ
قرات چاہے ہو رہی ہے آپ اپنی سنت مکمل کریں, اس کے بعد جماعت کے ساتھ شامل ہوں. اور اگر جمعے کے دن سنتیں ادا کر رہے ہیں, پتہ ہے لیٹ آ گیا, نہیں پتہ تھا کہ کتنے ٹائم پہ لوگوں نے پڑھی, اور اس وقت قاری صاحب اگر قرات شروع کر دیتے ہیں, وہ باہر پڑھ رہے سنتیں, اس کو سلام کہتے ہیں, قاری صاحب کو ملنا چاہیے اس ٹائم پہ. باقی جو سنتیں ہیں نا فجر کے علاوہ باقی جو سنتیں ہیں وہ چاہے جمعے کی ہوں, ظہر کی ہوں, باقی جو سنتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے, جب جماعت کھڑی ہو جائے, آپ اگر دوسری رکعت کے قریب ہیں تو شریعت یہ کہتے ہیں جلدی سے 2 رکعتیں مکمل کریں, سلام پھیریں اور امام کے ساتھ شامل ہو جائیں. اور اگر آپ تیسری یا چوتھی میں ہیں تو شریعت کہتے ہیں جلدی سے اپنی نماز سنت مکمل کریں اور آ کر شامل ہو جائیں. آپ اگر آئے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ نماز میں اتنا ٹائم رہتا ہے کہ میں نے سنت اگر پڑھی تو شروع میں شامل نہیں ہو سکوں گا, تو اب کیا ہے, شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ بیٹھ جائیں, جماعت پڑھ لیں اور بعد میں سنت پڑھ لیں. اسی طرح جمعے میں یہ مسئلہ بڑا یاد رکھیں, جمعے میں جب امام ممبر پہ آ کے بیٹھ جائے, جب امام ممبر پہ آ کے بیٹھ جائے, عام طور پہ ہوتا کیا ہے, ادھر تقریر ہو رہی ہوتی ہے, ادھر لوگ سنتیں شروع کر دیتے ہیں. جمعے میں جب امام ممبر پہ آ کے بیٹھ جائے تو اب کوئی سنت کوئی نفل جائز نہیں ہے, مکروہ ہے. سنتیں پڑھنا بھی مکروہ ہے, نفل پڑھنا بھی مکروہ ہے. امام جو بیان کر رہا ہے اس کو سنیں, جب امام اجازت دے سنت تب سنتیں پڑھیں. ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ امام تقریر کر رہا ہے, لوگ آگے سنتیں شروع کر دیتے ہیں, ایسا کرنا مکروہ ہے ایک. اور دوسرا, امام خطبہ دے رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا خطبے کے دوران لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں رواج بن چکا ہے بالکل عین ٹائم پہ لوگ آتے ہیں, اکثریت لوگوں کی بالکل ٹائم پہ آتی ہے. تو امام کیا کر رہا ہے, خطبہ پڑھ رہا ہے, لوگ جو ہے سنتیں پڑھ رہے ہیں. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ خطبہ سننا واجب تھا, خطبہ سننا واجب تھا, سنتیں پڑھنا سنت ہے, تو واجب کو زیادہ ترجیح ہے. اب وہ واجب چھوڑ کے سنتیں شروع کر دیتے ہیں, یہ غلط ہے. تو جب امام خطبہ شروع کرے, آپ پہلے سنتیں پڑھ رہے تھے تو نماز کی زیادہ کرنی نہیں ہوتی. اگر 2 کے قریب ہیں 2 پڑھ کے جلدی سے سلام پھیر کے خطبے میں شامل ہو جائیں. اگر 4 کے قریب ہیں 4 پڑھ کے جلدی سے خطبے میں شامل ہو جائیں. خطبہ سننا واجب ہے, اور سنت جمعے کے بعد پڑھ لیں. اگر ظہر یا جمعے کی نماز ہے, اس سے پہلے سنتیں آپ کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے ہیں تو بعد میں پڑھ سکتے ہیں. تو اس کا یہ مسئلہ یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. جی, دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کوئی اور آیت, کوئی اور حدیث جو دعا پہ مشتمل ہو وہ بھی پڑھ سکتا ہے, لیکن اس دوران دعائے قنوت یاد کرے, دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے. ایک اور سوال ہے, وہ یہ کہ جب ہم دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اعلان شریف سے پہلے, اگر وہ بھول جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی سجدہ سہو کرنا چاہیے؟ نہیں, نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو پڑھنا مستحب ہے, جیسے ثنا, اعوذ باللہ, بسم اللہ, رکوع میں سبحان ربی العظیم, سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ, اسی طرح پہلے التحیات میں التحیات, اسی طرح آخری التحیات میں درود شریف. یہ پڑھنا کچھ چیزیں مستحب ہیں, کچھ چیزیں سنت ہیں. اگر یہ بھول کے چھوڑ دیں یا جان بوجھ کے بھی چھوڑ دیں, سجدہ سہو نہیں ہے. سجدہ سہو صرف 2 چیزوں سے ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. سجدہ سہو کتنی چیزوں سے ہوتا ہے؟ 2 چیزوں سے. نمبر 1 فرض میں دیر ہو جائے, نمبر 2 واجب رہ جائے. ان 2 چیزوں سے سجدہ سہو ہوتا ہے, اس کے علاوہ اور کسی چیز میں سجدہ سہو نہیں ہوتا. تو ایک نمازی کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, یاد ہونا چاہیے کہ نماز میں یہ چیزیں فرض ہیں, یہ چیزیں واجب ہیں, تاکہ اس کو پتہ ہو کہ میں نے کہاں سجدہ سہو کرنا ہے, کہاں سجدہ سہو نہیں کرنا. بعض لوگ تو بڑے عجیب ہوتے ہیں, وہ ایک ہے تو بڑی عجیب بات, ایک جگہ کچھ لوگوں نے نماز پڑھی تو وہاں امام نے جو ہے سجدہ سہو کر لیا. تو بعد میں پوچھا گیا, دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں, امام تو صاحب ظاہر ہے ماشاءاللہ عالم ہونا چاہیے. تو بعد میں کسی نے پوچھ لیا کہ کیا ہوا, اس نے کہا میری ہوا خارج ہو گئی تھی تو میں نے سجدہ سہو کر لیا. ہر غلطی کا علاج سجدہ سہو نہیں ہوتا ہے, ہر غلطی کا علاج سجدہ سہو نہیں ہوتا ہے. کچھ نماز میں غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو شریعت نے معاف کی ہوئی ہیں پہلے ہی, تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غلطی کریں تو نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے. سجدہ سہو صرف 2 چیزوں میں ہوتا ہے, جب آپ کی فرض ادا کرنے میں تاخیر ہو گئی یا واجب ادا کرنا آپ بھول گئے. جس طرح دعائے قنوت پڑھنا واجب تھا, بھول گیا, تو اب کیا ہے سجدہ سہو. اچھا, ایک اور سوال جی, جو سجدے کے دوران جو لوگ
مسئلہ دوبارہ سمجھ لیں. سجدے میں تھوڑی دیر کے لیے دونوں پاؤں میں سے کچھ حصہ زمین پہ لگانا ضروری ہے. کسی نے اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی لگا لیا تو اس کا سجدہ ادا ہو گیا. اگر کسی نے پورے سجدے میں تھوڑی دیر کے لیے نہیں لگایا، پاؤں اٹھا کے رکھے ہیں، تو اس کا سجدہ ادا نہیں ہوا. اور سجدہ ادا نہیں ہوا، سجدہ کیا ہے؟ فرض ہے. نماز میں سجدے دونوں فرض ہیں. اب پاؤں اٹھا کے اس نے رکھے، سجدہ ادا نہیں ہوا تو فرض ادا نہیں ہوا. اور نماز میں جب فرض ادا ہو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. الہی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مالک الملک اپنے کرم و فضل سے ہماری نمازوں کو قبول فرما. یا الہی ہماری عبادات کو قبول فرما. مولا کریم ہماری عبادات کے صدقے سے ہمیں دنیا آخرت میں اچھائیاں اور بھلائیاں عطا فرما. یا الہی تمام مسلمانوں کو اپنی نمازیں صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما اور تمام مسلمانوں کو باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. قاری صاحب کی کاوش اللہ قبول فرما. اس کاوش پر ان کو اس پر بہترین جزا عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.